لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، هو رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سورہ بنی اسرائیل کی جس آیت کی آج بھی تلاوت کی گئی، یہ معراج میں نازل ہونے والی آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ 1439 ہجرہ کے اس پہلے عشرے کا ہمارا سبجیکٹ معراج نہیں تھا، لیکن بعض بہت ہی اہم ایشوز کو آپ کے سامنے بیان کرنا تھا۔ وہ ایشوز تو اپنی جگہ رہ گئے اور خود بخود ہمارا ٹاپک ڈائیورٹ ہوتے ہوتے پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا 10 دن کی مجالس کی آج سمری بتا دیجئے، تو سمری یہ کہ میں نے بات شروع کہیں اور سے کی تھی، وہ بھی انکمپلیٹ رہ گئی، میں کہیں اور چلا گیا، وہ بھی انکمپلیٹ۔ چنانچہ ایک مومن نے ایک بار مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ مولانا آپ کا کوئی تعلق افریقہ سے بھی ہے؟ میں نے کہا ویسے تو نہیں ہے لیکن کہہ سکتے ہیں تھوڑا بہت۔ لیکن آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ کہا کہ آپ کی مجلسوں میں ہمیں جو افریقہ میں بندر ہوتے ہیں منکیز، کہ کبھی اس برانچ پر، کبھی اس برانچ پر، کبھی اس پودے پر، کبھی اس درخت پر، یہ آپ کی مجلس میں بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ بہرحال اب تو آخری مجلس ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آپ بھی پورے 10 دن کے تھکے ہوئے ہیں، اور بہرحال پڑھنے والا بھی اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کر رہا ہے۔ ویدر بھی سڈنلی چینج ہو گیا، کوئی لمبی بات نہیں کرنا، لیکن ایک چیز کی سمری بیان کرنا پڑے گی۔ پورے اپنے 10 دن کے ٹاپک کی یا موضوع کی سمری تو نہیں، لیکن ایک چیز کی سمری بیان کرنا پڑے گی۔ اور وجہ یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ اس حوالے سے مجھ سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ میرا بہت بڑا ٹائم ان لوگوں کے سوال کے جواب میں گزر رہا ہے، اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اس کے بعد بھی مجھ سے ای میل کے ذریعے کانٹیکٹ کریں گے۔ تو مختصر ایک سمری وہ یہ کہ اس عشرے کی مجلسوں میں بعض اوقات کچھ آج کل کے اہم پرابلم سے ریلیٹڈ دعائیں آ گئی ہیں۔ اب ایک دعا کسی مجلس میں، ایک دعا کسی مجلس میں، اور مجلس میں بھی کہیں 40 منٹ کے بعد، کہیں 50 منٹ کے بعد۔ تو اب یہ مجلس کے شروع میں، آج کی مجلس، لاسٹ مجلس، جو باتیں بیان ہو گئی اور اس میں مزید ایک دو اور دعائیں وہ شروع میں، تاکہ خطبے کے فوراً بعد آپ سن لیں۔ یہ یوٹیوب پر بھی ہوں گی، اور ابھی شاید کچھ دنوں تک کہ SMIS کی ویب سائٹ وغیرہ پر بھی ہوں گی۔ تو بالکل شروع میں نمبر 1، بیٹیوں کی شادی، صحیح میچ ملنا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، وہی مریم والی روایت دوبارہ نہ دہرا دوں، بہت ہی مختصر۔ دو بہت ہی اہم
دعائیں ہمارے پاس قرآن سے ریلیٹڈ ہیں۔ نمبر 1 سورہ مریم کی تلاوت۔ یہ باتیں مجلس میں آ چکی ہیں، میں صرف اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مختلف مجلسوں میں سے اپنے پرابلم کی دعا کو ڈھونڈنا کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ تو نمبر 1 سورہ مریم کی تلاوت۔ اگر پورے سورے کی تلاوت ڈیلی کرنا مشکل ہو رہا تو کم سے کم جہاں تک حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا گیا، زیادہ آیتیں نہیں ہیں، 10-12 آیتیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اور انہوں نے اس کے بعد کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہاں تک ڈیلی۔ بیسٹ تو یہ ہے کہ لڑکی خود پڑھے، اور اگر کسی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکتی ہے یا ٹائم نہیں ہے یا عربی نہیں جانتی ہے یا ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتی ہے تو پھر اس کی ماں۔ اور شادی کے حوالے سے ایک دوسرا عمل جو بہت چھوٹا ہے لیکن میں نے اس کے بینیفٹ بہت زیادہ دیکھے، آلدو اس میں ایک کنڈیشن ہے جو سال میں صرف ایک بار پوری ہوتی، لیکن بہرحال اس کے علاوہ بھی، اس کنڈیشن کے بغیر بھی، قرآن کریم کا ایک سورہ ہے سورہ طارق، 30 پارے میں لاسٹ پارہ، سورہ طارق۔ طارق صبح کے ستارے کو کہتے ہیں طارق، بہت چھوٹا سورہ ہے، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا۔ اس میں انسان کی کریشن کا تذکرہ ہے، تو بہرحال اگر میں ذرا 1-2 منٹ انٹروڈکشن کرانے لگا ان سوروں کا تو آج کے مجلس کو آگے بڑھے گی نہیں۔ سورہ طارق، آلدو اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ یہ سورہ طارق بیٹیوں کی شادی کے لیے بیسٹ ریزلٹس اس وقت لاتا ہے جب اسے ڈیورنگ حج عرفات کے میدان میں پڑھا جائے، اور اتنا لوگوں کو اس سے بینیفٹ ہوا کہ ہر سال الحمدللہ اللہ نے کئی سالوں سے یہ توفیق تو دی ہے، اگرچہ اب اپنی ہیلتھ اور وہاں کی گرمی کے اعتبار سے میرے لیے یہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا عرفات میں کچھ پیرنٹس نے کہا کہ ہماری بچیوں کے لیے شادی کے لیے دعا کر دیجئے، تو وہاں پہ میں نے عرفات ہر سال حج پہ جا رہا تھا۔ فیوچر کا نہیں کہہ سکتا، اگرچہ اللہم ارزقنی حج بیتک العام فی عامی ھذا وفی کل عام تو دعا ہے۔ تو اتنا بینیفٹ ہوا کہ اب عرفات کے دن سے پہلے میرے پاس تقریباً 700-800 نام آ جاتے ہیں، تو اب میں نام نہیں لیتا ہوں اور ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن جو حج پر جا رہا ہے خود یا اس کا کوئی جاننے والا تو اس سے یہ ریکویسٹ کریں، لیکن عرفات میں نہ بھی ہوں تو پرابلم تو سارا سال کا ہے۔ سورہ طارق 3 مرتبہ ڈیلی فجر کے بعد، گرچہ عرفات میں ظہر کے بعد اس کا حکم آیا۔ عرفات کے 99% اعمال ظہر سے شروع ہوتے ہیں کیونکہ عرفات کا اسٹے ہی ظہر سے شروع ہوتا۔ یہ عمل تو میں نے خود دیکھے، بلکہ اپنی فیملی میں دیکھے کہ جو بالکل یہ لگ رہا تھا کہ اب تو لڑکی کی ایج بھی 40 سال کی ہو گئی اور رشتے نہیں آ رہے، اور اچانک اولاد ہونا نہ ہونا وہ تو ایک اتنا کامن پرابلم ہے، اس کے لیے تو لوگ دعائیں جانتے ہیں، اولاد ہونے کے بعد سیدھے راستے سے ہٹ جائے تو اس کے لیے اگرچہ میں دعا بتا چکا ہوں، لیکن چونکہ وہ بالکل نئی دعا تھی تو بہت سے لوگ اس کا ریفرنس اب ایک ہی جگہ پہ چاہتے ہیں۔ 2 رکعت نماز مرحوم آیت اللہ تقی بہجت جیسا علم عرفان کا ماہر مرجع بتاتا تھا۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 ٹائم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 خود سورہ کا نمبر ہے 14 اور آیت کا نمبر ہے 40۔ اس کے فوراً بعد کی آیت بہت مشہور ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس سے پہلے کی آیت رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی 10 ٹائم۔ اور سیکنڈ رکعت میں الحمد کے بعد سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، سورہ فرقان 25 سورہ نمبر اور آیت 74۔
رب ہب لی من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے خدا اولاد کے ذریعے میری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما 10 ٹائمز۔ یہ تو ہے جو اولاد سیدھے راستے پہ نہیں ہے، صراط مستقیم سے ہٹ گئی۔ جو ہمارا اصل ٹاپک شروع ہوا تھا کہ ایمان ہمارے فور فادرز نے ہم تک پہنچایا، یہ ایک امانت ہے، ہیریڈیٹی میں ہم کو ملا ہوا ہے یہ ایمان۔ ہم اپنے آگے کی نسل کو صحیح طریقے سے اگر ٹرانسفر نہ کر پا رہے ہوں تو اولاد کی اصلاح، یہ ہمارا اصل موضوع بھی تھا۔ لیکن میں نے یہاں پہ ایک عمل اور بتایا تھا کہ یہ تو ہو گئی اولاد اگر سیدھے راستے سے ہٹ گئی، لیکن پیرنٹس کی ذمہ داری اولاد کی مدد کرنا صرف دین میں نہیں، دنیا میں بھی۔ اور ہر باپ کی خواہش ہوتی کہ اپنی اولاد کو اپنے سے بہتر بنائے۔ کس طرح اس کے لیے آپ لوگ کام کرتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اولاد کی ایجوکیشن وغیرہ کے لیے، مگر 1-2 رکعت نماز ڈیلی پڑھا کریں۔ الحمد کے سورے کے بعد فرسٹ رکعت میں قل واللہ کا سورہ، یوزولی قل واللہ سیکنڈ رکعت میں ہوتا۔ اولاد والی جو نماز ہے، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل واللہ، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ نے معراج کی رات پیغمبر کو ایک ایسی اولاد عطا کی ہے جو کوثر کہلاتی ہے، اور سورہ انا اعطیناک الکوثر۔ ذرا سا میں اس نماز کے سورہ کوثر کو سمجھاؤں تو آدھا گھنٹہ نکل جائے گا، لیکن ہر ایک کو آج کل معلوم ہے کہ کوثر شہزادی کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو قرآن میں بڑے حسین انداز میں چھوٹے سے سورہ میں آیا۔ تو اب یہ 2 نمازیں ہو گئی اور دونوں کی نیت الگ ہوگی۔ نماز پڑھتا ہوں ہدایت اولاد کے لیے، وہ پہلی نماز ہے، اور نماز پڑھتا ہوں ہدیہ اولاد کے لیے، یہ دوسری نماز ہے، جس کے نتیجے یوزولی والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اولاد کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے، بلکہ اولاد سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کی خدمت کرے۔ یہ نماز والدین کی ایک خدمت ہے جو وہ اولاد کے لیے کریں گے، بہت سارے بینیفٹ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت بہت گزر رہا ہے، آج ورکنگ ڈے ہے، ویک ڈے ہے، ویدر ایسا، اتنے تھکے ہوئے جو لوگ آ گئے مجھے ان کا خیال ہے، لیکن یہ بھی اتنے سارے سوال تھے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ بات کہنا پڑی۔ اور تیسرا اور آخری اس حوالے سے آج کی مجلس کا موضوع، تیسری اور آخری دعا۔ ابھی تک میں نے 4 دعائیں بتائی ہیں، 3 پہلے آ چکی ہیں، چوتھی سورہ طارق آج کی مجلس کی بات تھی، اور اب جو آخری 2 چیزیں ہیں یہ بھی صرف آج کی مجلس کی بات ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ ان کی ڈیلی لائف میں بہت سارے ان کے کام ہو رہا ہے، ایک دم سے لاسٹ مومنٹ پہ بگڑ جاتا ہے۔ بلکہ شروع میں جب وہ اسٹارٹ کرتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا رزلٹ تو بہت اچھا نکلے گا، لیکن آخر میں ہے۔ بہرحال اب میں انگلش کے چکر میں نہیں پڑھتا ہوں، کیونکہ آج تو سارا مجمع ان بزرگوں کا جو اردو بھی جانتے ہیں، گجراتی بھی جانتے ہیں، اور میری مجلس بھی بہت ہی سمپل ہوتی ہے، وہ سمجھ لیتے ہوں گے، تو میں زیادہ ٹائم نہیں لگاتا ہوں۔ آخر میں کام بگڑ جاتا، یہ ہر چیز کے بارے میں ہو سکتا۔ بزنس چل رہا ہے ٹھیک ہے، ایک دم سے خراب ہو گیا۔ یہ اولاد کے بارے میں بھی ہوتا ہے، اس سے لوگ کمپلین کرتے ہیں، مولانا ہمارا بچہ تو اتنا اچھا تھا کہ ہر نماز کے بعد پہلے دعائیں پڑھتا تھا، اور مسجد کے اندر بھی وہ دعائیں پڑھتا تھا، اور وہ اذان بھی دیا کرتا تھا، اور وہ نوحے بھی پڑھا کرتا تھا، بگڑ گئے۔ ٹھیک ٹھاک صحیح کام چل رہا ہے، بگڑ گئے۔ یہ شادیوں کے لیے بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا ہماری بیٹی ہے یا بہن ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، رشتے آتے بھی ہیں، اچھے اچھے رشتے آتے بھی ہیں، بات آگے بھی بڑھتی ہے، اور آخری وقت میں لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہوا۔ یہ مثلا یہاں کے ماحول کے اعتبار سے امیگریشن کے لیے بھی ہو سکتا کہ یہاں آئے ہوئے ہیں، کیس چل رہا ہے، معلوم ہوا بہت ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، آخر وقت میں پتہ نہیں کیا خرابی ہو گئی۔ تو اب یہ جو ایک جملہ میں نے کہا کہ زندگی کے جو آپ کے عام کام ہیں، جس میں صحت بھی ہے، جس میں اولاد بھی ہے، جس میں شادی بھی ہے، جس میں بزنس بھی ہے، جس میں جاب کے انٹرویو بھی ہیں، جس میں امیگریشن کا اور ویزے کا بھی مسئلہ ہے، جتنے بھی آخر میں جا کے خراب ہو جاتے ہیں۔
بلکہ امیگریشن کے حوالے سے میں 1 منٹ رکا تھا کیونکہ مجھے ایک اور ملک کا واقعہ یاد آ گیا، لیکن بہرحال ان صاحب نے بھی کہا تھا کہ مولانا پڑھیے گا نہیں، جہاں کا امیگریشن یو کے امیگریشن سے بھی زیادہ اہم مانا جاتا، ایک دم کیس خراب ہو گیا اور ان کو ریجیکٹ کر دیا، اور ان کو کہیں سے یہ میری مجلس یاد آ گئی تھی، انہوں نے اس مجلس پہ عمل کیا۔ نیکسٹ ویک امیگریشن آفیسر کا فون آیا کہ وہ غلطی ہو گئی تھی، آپ کی فائل جو ہے نا وہ دوبارہ کھل گئی، آ جائیے، اور ان کو ویزا لگ گیا۔ واقعہ بہت مختصر کر رہا، وہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مولانا اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہ کیجیے گا، لیکن ایسا بھی میرے سامنے ایک مومن نے گواہی دی، اور وہ ہے 2 عمل۔ بس یہ بات ختم ہو رہی ہے، اس لیے کہ تقریباً 1/3 سے زیادہ مجلس کا ٹائم گزر چکا ہے، لیکن قرآن کریم میں ایک سورہ ہے علم نشرہ، بہت زیادہ یہ اس اعتبار سے اہم سورہ ہے کہ اس کے اپنے میسیجز بھی بہت ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، خدا کا وعدہ ہے کہ اے رسول ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا، دنیا لاکھ مٹاتی رہے، توہین رسول کرتی رہے، پیغمبر کے خلاف جو کچھ بھی کارٹون بنائے جاتے رہے، موویز بنائی جاتی رہے، رفعنا لک ذکرک۔ اس کی آخری آیت میں مولا کی ولایت اور غدیر قوم کا اعلان، اسٹارٹ ہے رسالت سے، اختتام ہے امامت پر، اور اس میں کئی اہم میسیجز۔ لیکن وہی بات کہ میں نے آج خود اپنے آپ پہ ایک پابندی یا ریسٹرکشن لگائی ہے کہ صرف ٹو دا پوائنٹ دعا بتاؤں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ سورہ علم نشرہ ڈیلی فجر کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا، اور اس کے درمیان ایک میسیج بھی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی اتنا اہم میسیج ہے کہ اللہ نے ایک ہی آیت کو 2 بار دوہرا دیا۔ جب کوئی بات وہیں پہ ریپیٹ کی جائے، وہیں پہ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بہت ریپیٹ ہوا ہوگا، 2 آیتیں برابر بیک ٹو بیک نہیں ہیں، پہلے ہی آیت آئی، پھر اللہ نے کوئی نعمت بتائی، پھر ریپیٹ کی، پھر کوئی نعمت، پھر ریپیٹ۔ حل من مدکر سورہ قمر میں جو ہے کہ قرآن ہم نے آسان نازل کیا ہے، کوئی قرآن سے ٹیچنگ حاصل کرنے والا، وہ بھی آیت ریپیٹ ہے لیکن بیک ٹو بیک نہیں۔ بہت کم آیتیں ایسی ہیں، شاید کوئی بھی نہ ہو، ایک جگہ اور ایک ہی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دیکھو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تمہارے لیے شروع میں بہت مشکل لگے گا، آسانی ہوگی۔ تو اب جو کام خراب ہو گیا، ایک دم سے معلوم ہوا آپ پریشان ہو گئے، خدا نے ایک بشارت دی، لیکن یہ تو میں پھر سورہ علم نشرہ کی تفسیر میں چلا گیا، بہت ہی مختصر 11 ٹائمز ڈیلی فجر کی نماز کے بعد جب ایسا پرابلم ہو۔ دعا کے حوالے سے آج تک میں نے برمنگم میں کوئی اشرہ نہیں پڑھا، میرے کئی اشرے یہاں نہیں پڑھا، تو بہرحال تفصیل میں کبھی نہیں گیا، لیکن ایک جملہ کہہ دوں، دوائیں اوور ڈوز ہو کے نقصان دہ ہوتی ہیں، دعا کے حوالے سے بھی ایک میسج ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ میں بہت شارٹ کر دوں کہ جب کوئی ایسا پرابلم آپ کے سامنے آ جائے، پرابلم نہیں، یہ پرابلم آ جائے کہ کام بن رہا ہے، ٹھیک جا رہا ہے، ایک دم خراب ہو گیا، تب عمل کر کے دیکھیے۔ مجھے تو اب تک اس مومن کا مسکراتا ہوا چہرہ یاد ہے کہ مولانا میرے پاس سامنے سے فون آ رہا ہے امیگریشن آفیسر کا، سوری یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ کمپیوٹرائز زمانے کی بات ہو رہی ہے، آج کی ٹیکنالوجی کے زمانے میں۔ خیر، اور دوسری پھر سورہ طلاق کی وہ آیت، سورہ نمبر 65، میں سورہ کے نمبر بھی بتا رہا ہوں سوائے 30 پارے کے، وہ تو ہر مومن کو بار بار پڑھنا ہے، اس کا تو ڈھونڈنا آسان ہے، سورہ طلاق 65، اور وہی مشہور آیت، لیکن وہ روزی یعنی رزق کے لیے بھی ہے اور خراب ہوتے ہوئے کام ٹھیک کرنے کے لیے بھی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، قدرہ پہ آیت مکمل ہے، آیت نمبر 3۔ اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے آیت شروع ہوتی ہے جو آیت نمبر 2 کا ہاف ہے، یہ 20 سے شروع، آدھی آیت، بہت ہی اہم آیت، بہت میریکل اس آیت کے ہیں، اور اس کے اندر یہ والی چیز بھی آ گئی جو بہت سے لوگوں نے ڈیفرنٹ مجالس میں
کے بعد سوال کیے. اچھا آپ میں سے جو میڈل ایسٹ میں کچھ عرصے رہا ہے یا بہت زیادہ عمرے اور حج پر جاتا ہے، جب بھی آپ کسی ہائی وے سے یا ایکسپریس وے سے یا موٹر وے سے باہر نکلتے ہیں تو یہاں لکھا آتا ہے ایگزٹ. عربی میں اس کو کہتے ہیں مخرج. آج کی عربی میں بھی یہ استعمال. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے یا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے مخرج اور ایگزٹ بناتا. اللہ تمہارے لیے راستہ بنائے گا اس پریشانی سے نکلنے کا. یہ 22 منٹ یا 20 منٹ میں نے آپ کے اہم سوالات تھے لیکن اصل موضوع سے ہٹ کے لے لیے. اب اس کے بعد آئیے میں ایک اور سوال کا جواب دے دوں. دعائیں ساری اس میں آ گئیں، شادیاں، اولاد، امیگریشن، کاروبار، رزق، صحت، ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں. ویسے تو میں نے کہا کہ پورے عشرے ہیں. ایک اور سوال کا جواب دے کے پھر یہ جو شروع کا پارٹ ہے مجلس کا مکمل کر کے آج کے اصل موضوع پہ آ جاؤں. اور وہ یہ کہ میں نے شاید تیسری مجلس سے یہ بات ریپیٹ کرنا شروع کی اور آج بھی ریپیٹ کی کہ میرا موضوع معراج نہیں، میرا موضوع معراج نہیں. ایک واقعہ، کوئی چھوٹی سی روایت، کوئی چھوٹی سی حدیث بیان کر کے کوئی اور میرا ٹاپک ہوتا تھا. لیکن بعض ینگسٹر نے جو میری اردو سمجھ لیتے تھے اور آ رہے تھے یہاں پہ، یہ سوال کیا کہ مولانا جو تھوڑا تھوڑا آپ نے معراج بتایا تو ہمیں تو بہت انٹرسٹ ہو گیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ پورا معراج آپ پڑھیے. میں معراج پر 1 سال پورا عشرہ پڑھے ہوئے ہوں 10 مجلس، اور 1 سال ماہ مبارک رمضان کی 28 تقاریر معراج پر ہوئی ہیں. تو ہمیں تو یہ چاہیے. میں نے کہا اب تو آخری مجلس سے ہے اور میں فی الحال نیئر فیوچر میں واپس بھی نہیں آ رہا ہوں، تو ہمیں بہت انٹرسٹ ہے. کوئی ایسا ریفرنس بتائیے. کہا معراج پر تو ہم نے بہت پڑھا ہے لائف ہسٹری پیغمبر کی، لیکن جو آپ کا اسٹائل ہے کہ واقعات بہت ہوتے ہیں، سٹوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں. حیات القلوب، حیات تو کہتے ہیں زندگی کو، قلوب یعنی دلوں کی زندگی. حیات القلوب علامہ مجلسی کی ایک کتاب ہے، 3 والیوم میں ہے. والیوم 1 انبیاء کے حالات، وہ بھی بہت دلچسپ انٹرسٹنگ سٹوریز. والیوم 2 صرف اور صرف ہمارے رسول کے حالات. 980 یا 70 پیجز کی یہ کتاب ہے. اور پھر والیوم 3 وہ ایک طرح کمپلیٹ نہیں ہو سکی اور علامہ مجلسی کا انتقال ہو گیا. اس میں امامت پر ان کو لکھنا تھا، امامت کی دلیلیں تھیں، لیکن وہ اسٹائل الگ ہے، اس میں سٹوریز اور واقعات نہیں. اور یہ تینوں انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے، UK میں اویلیبل بھی ہے. اور والیوم 2 میں رسول اللہ کے حالات ہیں، تقریباً 60 پیجز پر معراج کا واقعہ ہے. انٹرنیٹ پر PDF فارمیٹ میں موجود. آج بھی میں یہاں آنے سے پہلے کے ریفرنس دے رہا ہوں تو چیک کر لوں. گوگل کے سرچ انجن میں جیسے ہی میں نے حیات القلوب کا لفظ ڈالا، سب سے پہلے اس کے انگلش ٹرانسلیشن ہی آ گیا. پہلے والیوم 1 پھر والیوم 2. تو خیر یہ ان بچوں کے لیے. لیکن اسی میں سے ایک بچی نے ایک سوال بھی کر لیا، تو اس کا بھی جواب دے کے پھر اپنے موضوع پہ آ جاتا ہوں. اور وہ یہ کہ وہ جو نماز قضا کرنے کا عذاب بتایا گیا تھا، اس نے اسے ریلیٹڈ کچھ باتیں اور بھی پوچھی، لیکن وہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے. میں تو صرف یہاں پہ اس لیے روکنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا سوال شاید کسی اور کا بھی ہو، اور اسی سے میری آج کی مجلس کا جو اب آدھا ٹائم تو گزر چکا، وہ یہ کہ اس نے اسٹارٹ یہاں سے کیا کہ نماز قضا کرنے کا جو عذاب، میں نے وہیں روک دیا کہ نماز قضا کرنے کا عذاب نہیں تھا، وہ نماز ترک کرنے کا جو نماز پڑھتا ہی نہیں. قضا نماز اوکیشنلی ہر ایک سے ہو سکتی ہے. اگر کبھی جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑی اور یہ کہ نماز قضا ہو گئی، صبح کو فرض کی آنکھ نہیں کھلی، یا اتنا زیادہ بزی رہے کہ ظہرین کی نماز پڑھنے کا وقت نہ ملا، بلکہ اگر کبھی جان بوجھ کے بھی کوئی نماز قضا ہو گئی تو گناہ ضرور ہے، توبہ واجب ہے، قضا پڑھنا ہے، لیکن وہ عذاب
اور معراج کی رات اس کا عذاب نہیں بتایا، ان کا تھا جو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا پہلے تو یہ کریکٹ کر دوں کہ میں کچھ اور بتا رہا تھا، لیکن چونکہ محرم کی مجالس میں ٹائم کا پریشر ہوتا ہے، پبلک کا بھی پریشر ہوتا ہے، آج پبلک کا کوئی پریشر نہیں، ہر ایک کو دیوار کے ساتھ ٹیکا مل گیا۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ اس لیے میں ذرا آرام سے بات کر رہا ہوں۔ نماز قضا کرنا جان بوجھ کر بھی ہو تو گناہ ہے، لیکن بہرحال وہ سزا نہیں ہے جو اس واقعے میں آئی تھی، اور یہ ہے کہ اس کی قضا پڑھ لے اور آئندہ اللہ سے یہ کمٹمنٹ کرے کہ قضا نہیں کروں گا تو گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو اس بچی کا ایک سوال تھا، تو ہوا کیا کہ میں نے ترک نماز کہا، اس نے قضا نماز سمجھا، اور شاید لینگویج کا یا کمیونیکیشن کا بھی ایک گیپ ہو کہ میرے لفظ کو اردو ذرا ڈیفیکلٹ ہو گئی، ترک نماز اردو بھی نہیں تو عربی سمجھ نہ پائی ہو۔ دیکھیں یہ وہ چیز ختم، بچی کی بات ختم ہو گئی، اس کو جواب بھی مل گیا، وہ یوتھ کو جواب مل گیا کہ ہمیں معراج کا پورا واقعہ پڑھنا۔ اب آئیے جو آج کی مجلس کا اصل موضوع تھا، جس کے لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کی تلاوت کی جو معراج کی رات میں نازل ہوئی، اور یہ آیتوں کا ایک سیکوینس، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نمازیں پڑھو 3 اوقات میں، یہ آیت، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِہ، اگلی آیت، اور نماز شب پڑھا کرو، اس کی اگلی آیت، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، 4-5 دن بات ہوئی، اس کی اگلی آیت، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ آیتیں سب معراج کی رات نازل ہوئی، اور آپ ایک ایک آیت سن چکے ہیں، اسی کی آخری آیت، اور وہ جو آج کے خطبے میں پڑھی گئی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ معراج کی رات کی آیت ہے جو اگرچہ پورے قرآن میں اونلی آیت مانی جاتی کہ اگر کسی کی آئی سائٹ بہت ویک ہو یا اس کو آنکھوں کا کوئی یونیک قسم کا پرابلم ہو تو وہ اپنا علاج تو کرائے گا، لیکن آنکھوں کے بیماری کے اعتبار سے قرآن کی یہی آیت سب سے زیادہ فیمس بھی ہے۔ اور پھر ایک جملہ آتا ہے کہ اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو سمجھ لو کہ یہ امتحان تمہارا مرتے دم تک رہے گا۔ اب یہ دعا پر جو میں اشرا پڑھتا ہوں اس میں اس جملے کو سمجھاتا ہوں، لیکن خیر بات ختم۔ کئی جگہ پہ دعاؤں میں امام نے ایک لفظ بھی کہا، یہ دعا فلاں مسئلے کے لیے بہت اہم، یہ دعا ہر مسئلے کے لیے اہم ہے سوائے موت کے، تو وہ ایک الگ چیز آ جاتی ہے، لیکن موت نہ ہو تو دعاؤں کا فائدہ ہے۔ تو آنکھوں کے لیے یہ دعا، یہ آنکھوں پہ یعنی کہ دعا پڑھو اور اس کے بعد اپنا ہاتھ آنکھوں پہ پھیرو، یا یہ دعا پڑھو پانی پر، وہ پانی اپنی آنکھوں کو لگاؤ روزانہ، لیکن اصل میں یہ آیت ہے قرآن کی، وَنُنَزِّلُ مَا مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نے قرآن میں نازل کیا، شب معراج اعلان ہو رہا، ما ہوا، قرآن میں وہ چیز نازل کی ہے شفا، جو لوگوں کو شفا عطا کرتی ہے، گرچہ عربی کا لفظ ہے لیکن اتنا کامنلی یوز ہوتا فارسی میں، اردو میں، گجراتی میں کہ مجھے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آج وقت بھی نہیں۔ کہا قرآن میں جو ہم نے نازل کیا یہ شفا ہے، وہ رحمہ، اور اللہ کی اسپیشل رحمت ہے جو قرآن میں آیا۔ ابھی جو اتنے سارے قرآن کے سورے اور آیتیں بتائی گئی یہ رحمت ہی تو ہے، اولاد کے لیے، ویزے کے لیے، صحت کے لیے، تو یہ شفا بھی ہے رحمت بھی، گرچہ اس کا دوسرا میسج بھی بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن میں جو نازل کیا اس پہ عمل کرو تو اللہ تمہیں شفا بھی دے گا، دلوں کی شفا اور رحمت۔ لیکن بات کو بہت زیادہ لمبا کرنے کا فائدہ نہیں، لیکن یہیں پہ قرآن نے، یہیں کوئی الگ آیت میں نہیں، اسی آیت میں ایک اور اعلان کر دیا، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہی قرآن میں جو نازل کیا للمومنین، وہ لفظ تو میں بھول گیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے قرآن میں جو آیا دو بینیفٹ، شفا، رحمت، اور یہی قرآن میں جو آیا وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہی چیز ظالموں کو لاس اور نقصان پہ لے جاتی ہے۔
اچھا، قرآن کریم کا وہ اعلان جو عموماً فاقہ شکنی یعنی عصر عاشور یا عاشور آفٹرنون مجلس میں آیت پڑھی جاتی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم تمام انسان خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں، لاس میں۔ کل میں نہیں پڑھ پایا تھا کیونکہ میرا موضوع کچھ اور تھا، لیکن یوجولی عاشور کے دن یہ مجلس پڑھی جاتی ہے عصر کے وقت، اس میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے عصر کی مجلس میں، زمانے کی قسم اور انسان خسارے میں۔ اور قرآن کی معراج والی آیت بتا رہی ہے کہ جو انسان کو خسارہ ہے، لاس ہے، نقصان ہے، گھاٹا ہے، وہ قرآن ہی کی وجہ سے ہے۔ اگر ظالم ہو تو یہی قرآن خسارہ تمہارے لیے ایک نقصان اور لاس لے کے آئے گا، اور اگر مومن ہو تو یہی قرآن تمہارے لیے شفا اور رحمت لے کے آئے گا۔ دو چھوٹی سی باتیں بیان کر کے پھر مزید آگے بڑھوں۔ پہلی بات، یوجولی جب لفظ مومن کہا جاتا ہے نا تو مومن کے سامنے آتا ہے منافق، مومن منافق، مسلمان کافر، توحید ماننے والا موحد مشرک، الفاظ اسی طرح سے میچنگ بنتی ہے نا۔ مومن کے سامنے آتا ہے یہ مومن ہے، وہ منافق۔ لیکن اس آیت میں مومن کے سامنے منافق کا لفظ نہیں آیا، ظالم کا لفظ آیا۔ یعنی قرآن نے بتا دیا کہ منافق اور ظالم ایک ہی چیز ہے۔ جو ظلم کرتا ہے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ظلم بحیثیت حکمران اپنی رعایا پر ہو، بحیثیت باپ اپنی اولاد پر ہو، بحیثیت اولاد اپنے پیرنٹس پر ہو، بحیثیت بزنس پارٹنر اپنے بزنس پارٹنر پر ہو۔ تو قرآن نے مومن کے سامنے منافق نہیں، اس آیت میں ظالم کا لفظ استعمال کیا۔ یعنی مومن اور ظلم کبھی ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے۔ اگر ایمان آئے گا تو اس آدمی کے پاس سے ظلم ختم ہوگا، اور اگر ظلم آئے گا تو وہاں سے ایمان جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مومن کو عادل ہونا چاہیے۔ اصل لفظ آتا ہے ظلم کے مقابلے میں عدل۔ ہمارے ہاں صرف نماز پڑھانے والے کو عادل ہونا چاہیے، چاند دیکھنے والے کو عادل ہونا چاہیے، طلاق کے گواہ کو عادل ہونا چاہیے، مرجے کو عادل ہونا چاہیے۔ نہیں، اکارڈنگ ٹو اسلام ہر مومن کو عادل، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ مومن کے سامنے ظالم۔ کربلا شب عاشور ایک مجلس میں نے یہاں پہ رات کے 2 بجے پڑھی تھی، اس میں یہ لفظ میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ 11 محرم کا قافلہ جب کربلا سے چلا، اب تو وہ مصائب آئیں گے تھوڑی دیر میں، تو پورے راستے جگہ جگہ ایک غیبی آواز آتی اور وہ سورہ شعراء کی آخری آیت کی تلاوت کرتی۔ بلکہ حلب، ایلیپو، یا آج کل کے حالات بھی آپ کو معلوم ہے کہ کتنا ظلم صاحبان ایمان پر ہوا۔ حلب جب قافلہ وہاں پہنچا تو جس چرچ کی زیارت کو آپ جاتے تھے، جب تک راستے کھلے تھے، خدا زیارت کے راستے میں رکاوٹ بننے والے سارے ظالموں کو نیست و نابود کرے اور دوبارہ ہم سب لوگ اسی شان کے ساتھ یہ زیارتیں کریں۔ تو حلب میں ایک چرچ، اس کی زیارت کو لوگ جاتے تھے۔ یا آقا حسین کا کٹا سر اس لیے لا کے رکھا گیا کہ اس کرسچن پادری نے اسپیشل ریکویسٹ کر کے عمر سعد سے یہ سر لیا۔ وہ کیوں دے گا؟ اس کو پیمنٹ کیا گیا، اس نے رشوت لی، کیونکہ اس کے چرچ کی دیوار پر ایک ہاتھ نے یہ آیت لکھی جو راستے میں خالی آواز آئی تھی۔ تو وہاں تو رائٹنگ آن دا وال، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ظالموں کو بہت جلد پتا چلے گا ظلم کا انجام کیا۔ تو کربلا کا واقعہ بھی ظلم کے خلاف وہ جہاد ہے کہ 11 محرم سے یہ میسیج آتا رہا، اور ادھر قرآن کی آیت میں ہے کہ قرآن ظالم کے خسارے کو بڑھاتا۔ یہی قرآن مومن کو شفا دیتا، رحمت دیتا۔ اور اگر کوئی ظالم ہے، ابھی آپ وہاں تک نہیں پہنچے جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں، اچھا ہے کہ نہیں پہنچے تاکہ مجھے مجلس پڑھنے میں مزہ آئے، کہ مومن کے لیے یہی قرآن شفا اور رحمت ہے، ظالم کے لیے یہی قرآن نقصان بڑھائے گا۔ اچھا، یہاں رک کر ابھی بات آگے بڑھنے سے پہلے مولا کا ایک ٹائٹل آپ کو سنا دوں۔ نجف اشرف میں جو مولا کی زیارت پڑھتے ہیں ان میں کئی زیارتوں میں یہ لقب آیا۔ مولا کی ایک زیارت پہ تھوڑی ہے جو پڑھی جاتی ہیں، بہت ساری۔ السلام علیک یا نعمت اللہ علی الابرار و نقمت اللہ علی الفجار۔ مولا آپ کو ہمارا سلام، آپ ہی اللہ کی نعمت بھی ہیں، آپ ہی اللہ کا عذاب بھی۔ ایک علی، ایک علی،
نعمت بھی وہی ہے، عذاب بھی وہی ہے. یا نعمت اللہ یا نقمت اللہ، نیکوکار کے لیے آپ اللہ کی نعمت، اور فاسق و فاجر و گناہگاروں کے لیے آپ ہی اللہ کا عذاب. علی ہی دنیا میں بھی جب حکومت کی تو مجرموں کو علی نے سزا دی ہے. مجرم کون؟ جس نے اللہ کا قانون توڑا. اور آخرت میں بھی علی یہ فیصلہ کریں گے. اور یہ قرآن نے اپنے لیے بھی کہا، یہ علی کے لیے بھی کہا اور اپنے لیے بھی کہا، کیونکہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. علی نیک لوگوں کے لیے نعمت ہے، گناہگاروں کے لیے علی ہی اللہ کا عذاب ہے. قرآن مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، یہی قرآن ظالمین کے لیے نقصان بڑھانے والا. اب تھوڑا سا آپ آگے آ جائیے تاکہ جو لوگ بہت بعد میں آخر میں بیٹھے ان کو بہت آگے آنے کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا اب یہی قرآن ظالم کے لیے نقصان. اچھا نقصان کیسے پہنچتا ہے اس کی ایک مثال، مثلا یہ بچی کا سوال کہ میں نے کہا تھا ترک نماز، وہ بیچاری سمجھی قضا نماز. قرآن کو سمجھنا بھی، اس کے لیے آدمی کے پاس نالج ہونا چاہیے، اپنی عقل کو استعمال کرے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی. تو کبھی قرآن، جیسے مختار نے جب کربلا کے ظالموں کو گرفتار کیا تو ہر ایک سے ڈیٹیل بھی پوچھی. خولی کا واقعہ تو کل شام غریبہ کے مصائب میں آ گیا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا. تو وہاں ایک سوال یہ بھی کیا تھا ایک ظالم سے، اور جس نے آفٹر کربلا مدینے پہ اٹیک کیا تھا اور روضہ رسول میں گھوڑے باندھے اور وہ سارے مظالم، اس سے بھی لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ تم نے سب کچھ کیا، اتنا بڑا ظلم، قبر رسول کو توڑا، نعوذ باللہ. یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ رسول کی قبر پہ سفرہ بچھا کے شراب سرو کی گئی، شراب پی گئی، اور منبر رسول پہ بندر لا کے بٹھائے گئے، اور رسول کی مسجد استبل بنائی گئی گھوڑوں کے لیے. تجھے ذرا بھی شرم و حیا نہیں آئی؟ کہا میں نے تو قرآن پہ عمل کیا. یہ کون سا قرآن ہے جس میں ہے کہ قبر رسول کی توہین کرو؟ ہم غیروں کو کیا کنڈیم کریں؟ قبر رسول کی تو جو توہین مسلمان نے کی ہے وہ آج تک کسی نان مسلم نے بھی نہیں کی. اور کربلا میں حسین کا گھرانہ شہید کر دیا، 6 مہینے کے بچے پہ رحم نہیں آیا، جواب دیتا ہے کہ میں نے تو قرآن پہ عمل کیا. یہ کون سا قرآن ہے جس میں لکھا ہے اصغر کو شہید کر دو؟ کہا قرآن میں آیت ہے کہ نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، حاکم نے حکم دیا میں اطاعت کر رہا ہوں. یہ ہے قرآن خسارہ لے کے آ رہا، وہ قرآن سے ہی اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کر رہا. تو یہی قرآن ہدایت ملے تو کیا کہنا، آدمی کی پوری لائف چینج ہو جاتی. اور اسی قرآن سے خسارہ اور گمراہی لے تو اصغر کو بھی شہید کر دے، قبر رسول پہ بھی شراب پلا دے، منبر پہ منبر بٹھا دے اور کہے، منبر پہ بندر بٹھا دے اور کہے کہ میں قرآن پہ عمل کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بالکل اسٹارٹنگ میں اناؤنس کر دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پڑھیں گے سب لوگ، ہدایت صرف متقی کو ملے گی. اب اس قرآن کے اندر ایک آیت آئی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ ظالم کی ڈیفینیشن کیا. ابھی میں نے معراج کی آیت، اب یہ ھدی للمتقین پہ بھی مجھے ایک مجلس پڑھنا تھی 9 محرم کو. 9 تو اب گزر گئی ہے، میں واپس ٹائم مشین میں تو نہیں جا سکتا، لیکن کسی اور موقع پہ اگر زندہ رہا اور وہ پرابلم آپ حضرات کو نہیں ہوا جو شاید اس سال نہیں ہوا ہو یا ہوا ہو، جہاں جہاں میں مجلس پڑھتا ہوں تو جو لوگ میری مجلسیں پسند بھی کرتے ہیں وہ بھی جماعت سے کہتے ہیں آئندہ ان کو کبھی نہ بلائیے گا. ٹائم کو یہ جو بالکل مینٹین نہیں کر پاتے ہیں، 15 منٹ 10 منٹ 20 منٹ، یہ جو ڈیلے ہو رہا، ابھی جماعت کو پریشر پڑا ہوگا، لیکن بہرحال مجھ سے نہ جماعت والے نے کہا نہ کسی اور نے کہا، ورنہ 2-3 جگہوں پر تو میں اسی وجہ سے
بہن سا ہو گیا ہوں کہ وہ کہتے ہیں مولانا ٹائم کی پابندی، میں کہتا ہوں میں تو کوشش کرتا ہوں، کنٹرول سے نکل جاتا ہے میرا سبجیکٹ. تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ خدا للمتقین، قرآن ہر ایک کو ہدایت نہیں کرے گا، لیکن وہ چھوڑیے. ابھی تو یہ بات ہے کہ قرآن ظالمین کو خسارہ دیتا ہے، نقصان. ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظالم کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے ہی ڈیفائن کیا. ایک جگہ قرآن نے ظالم کی وہ تعریف کی جو آج کل بہت ضروری. انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس اپ اور جتنی بھی سوشل نیٹورکنگ کی ویب سائٹ ہیں، سب کے لیے یہ پیغام. افمن اظلم ممن افترا علی اللہ الکذب. قرآن آیت میں نے کیا اسٹارٹ کی تھی؟ ظالم کو اسی قرآن سے شفا بھی نہیں ملے گی، رحمت بھی نہیں ملے گی، الٹا خسارہ، گھاٹا اور نقصان ہوگا. یہ آیت. اب ظالم ہے کون؟ جس کو شفا بھی نہیں ملنے والی، جسے رحمت بھی نہیں ملنے والی، جسے نقصان. قرآن نے کہا، بلکہ عجیب انداز سے کہا، یہاں کہا کہ ظالم نہیں بتا رہا ہوں، اظلم بتا رہا ہوں. ظالم چھوٹا ہوتا ہے، اظلم اس سے بھی بڑا ہوتا. کبیر عربی کا ایک لفظ ہے، معنی بڑا. اکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا، عالم علم والا، اعلم سب سے زیادہ علم رکھنے والا، جو ہم تقلید جس کی کرتے. ظالم ظلم کرنے والا، قرآن نے کہا اظلم، سب سے بڑا ظالم میں بتا رہا ہوں. کون ہے؟ قابیل ہے. کون ہے؟ حضرت صالح کی اونٹنی کو پے کرنے والا. قرآن نے کہا فمن اظلم، سب سے بڑا ظالم وہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. اور سورہ نحل میں پھر وضاحت آئی کیا جھوٹ باندھتا. وضاحت بھی آئی، وقت نہیں ہے کہ آیتیں پڑھوں. کیا جھوٹ باندھتا ہے؟ سورہ نحل کہا ھذا حلال و ھذا حرام. اپنی طرف سے کہہ دیتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام. یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا. حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے. ہمیں اور آپ کو رسول اور امام بتائیں گے، اور ان کی حدیثیں اور قرآن کی آیتیں. ایک لفظ اگر آپ نے چینج کر دیا نا تو میننگ کچھ کے کچھ ہوں گے. میں نے کہا ترک نماز بچی سمجھی قضا نماز، کہاں اس کا ذہن کہیں اور پہنچ گیا. وہ تو مخلص تھی، سنسیئر تھی، دیندار تھی، سمجھدار تھی. سب تو ایسے نہیں ہوتے. اب دیکھیے آیتوں کی ترتیب. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے. سورہ نحل، اللہ پہ جھوٹ باندھنا یہ ہے کہ کسی چیز کو کہنا یہ حلال ہے، یہ حرام، جبکہ اللہ نے اس کو حلال نہیں کیا، آپ نے کہا یہ حلال. اللہ نے حرام نہیں کیا، آپ نے کہا حرام. اور قرآن نے کہا یہ آدمی جب قرآن پڑھے گا تو نہ شفا پائے گا، نہ رحمت پائے گا، نقصان اٹھائے گا. اور اگر جملے کو مجھے آگے بڑھانا تھا لیکن سینسیٹیو ایشو ہے اور ٹائم کم ہو تو بس ذرا سا اشارہ کافی ہے. یہ آدمی جو قرآن پڑھے گا، ظالم اگر ہے، ظالم کا مطلب اپنی مرضی سے دین میں انٹرفیئر کر رہا ہے. یہ آدمی اگر قرآن پڑھے گا تو شفا نہیں ملے گی، رحمت نہیں ملے گی، نقصان اٹھائے گا. اور اگر خالی قرآن نہ پڑھے بلکہ آپ اس کو چیئر دے دیں کہ بیٹھ کے قرآن کا انٹرپریٹیشن کرے، یہ تو اسلام ہی کی لٹیا ڈبو دے گا، اسلام ہی کا بیڑا غرق کر دے گا. اور آج فیس بک پہ کوئی کنٹرول ہے کہ کون حلال و حرام بتانے والا ہے؟ آج واٹس ایپ پہ کوئی کنٹرول ہے کہ کون آدمی ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا؟ اور بہرحال سوری ٹو سے ہمارے یہاں بہت سارے محفل اور امام باڑوں اور حسینیہ میں بھی کیا کنٹرول ہے کہ کون آدمی ممبر پہ جا رہا؟ قرآن کہتا ہے کہ ظالم قرآن سے خود نقصان اٹھائے گا، اور دوسروں کو اگر قرآن بتائے گا تو دوسروں کو نقصان پہنچائے گا. اور واضح بھی کیا سورہ نحل میں، اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے حلال و حرام میں انٹرفیئر کرنا. حلال و حرام بتانے کا اختیار صرف مرجع کو ہے، بڑے سے بڑے عالم کو بھی نہیں، مجتہد کو بھی نہیں. مجتہد حلال و حرام پہ ریسرچ کرے گا؟ مجتہد کے لیے تقلید حرام ہے، وہ خود اپنے فتوے میں عمل کرے گا. لیکن قوم کو، ملت کو، شیعت کو، صاحبان ایمان کو فتوے بتانے کا حق صرف مرجع کو ہے. ہمارے یہاں تو جو قرآن کی دو آیتیں پڑھ کے ایک انٹرپریٹیشن کر دے وہ ہمارے یہاں بہت بڑا عالم بھی ہے، اور اگر اس کا انٹرپریٹیشن
ہمارے دل کی بات ہے جو ہم کہہ رہے تھے تو مرجع بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. مثلا دنیا میں ایک فتنہ آج کل بہت سی جگہوں پہ ایٹ اے ٹائم شروع ہو گیا. جب ایک ہی چیز دنیا میں کئی جگہوں پہ ایٹ اے ٹائم شروع ہو تو مومن کو ذرا سا تو اویئر ہونا چاہیے کہ یہ کوئی انسیڈنٹ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں اتنی الگ الگ دنیا میں. تو بہت سارے فتنے ہیں، ان میں سے ایک خمس کو مرجع سے چھیننا. یہ سلسلہ آج کل شروع ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ خمسی واجب نہیں ہے، یہ بات کہی جاتی ہے. اچھا یہ قرآن کا انٹرپریٹیشن کر رہا ہے، وہ قرآن کی آیت پڑھے گا، کہے گا دیکھو اس لفظ کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب، اور یہ ہے ہمارے دل کی بات. ہم تو خود بھی خمس نہیں دینا چاہتے، اس نے بات بھی وہی کہہ دی اور ساتھ میں قرآن کی مہر لگا دی. اس سے بڑا عالم تو کوئی ہے ہی نہیں. اور پھر جو لوگ اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں کرتے، تو جھوٹ ہے نا، فروع دین میں سے ایک فروع کو ہی آپ نکال دے دین میں سے، بہت بڑا جھوٹ ہے. جن میں اتنی ہمت نہیں، وہ کہتے ہیں خمس اسلام، مگر وائے مرجع. خمس مینس نیکی کے کسی بھی کام میں خرچ کرنا، بلکہ مرجع بھی کیا کرے گا بھائی، کسی مدرسے میں دے گا، کسی ہاسپٹل کے لیے دے گا، مرجع کی عزت برقرار رکھتے ہوئے. یہ لوگ کہتے ہیں دشمن ہے لیکن ایسا پریٹینڈ کرتے ہیں جیسے مرجع کی عزت کر رہے ہیں، ورنہ تو ایسے لوگ کہیں گے مرجع کیا کرے گا، وہ اپنی فیملی کو، اپنے بیٹوں کو بزنس کرا دے گا، مکان خرید دے گا، مرسیڈیز گاڑیاں خرید کے دے دے گا، ان کو آپ خمس دیتے ہیں. لیکن نہیں، کچھ لوگ جن کو پتا ہے کہ ابھی ہماری کمیونٹی مردہ نہیں ہے، ابھی ہمارے یہاں لوگ ہیں دیندار، ابھی ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں جنہیں معلوم ہے کہ عالم کسے کہتے ہیں اور مرجع کسے کہتے ہیں، تو اتنا اوپنلی نہیں کہیں گے. اوپنلی کہیں گے بچوں کے سامنے، جن کو بچوں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ مرجع کسے کہتے ہیں. آپ کے سامنے نہیں کہیں گے، آپ کے سامنے کہیں گے لیکن بہت ہی پائز، بہت ہی متقی ہے مرجع، لیکن وہ کیا کرے گا، مسجد ہی کو تو دے گا، حوض علمیہ کو دے گا، غریبوں کو دے گا، تو ہم ڈائریکٹ کیوں نہ دے دیں؟ جہاں وہ خرچ کر رہا ہے وہاں ہم خرچ کر رہے ہیں. بات تو ایک ہی ہے نا. اسلام تو یہ چاہتا ہے یہاں پہ خمس کا پیسہ خرچ ہو. تو آپ دیکھیے یہ کہنے کا اختیار کہ خمس مرجع کے ہاتھ میں کیوں، ہمارے ہاتھ میں کیوں نہیں. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، خالی ایک ایگزامپل کوئی تھوڑی. سورہ نحل جو کہے کہ حلال اور حرام یہ ہے، قرآن نے کہا وہ ظالم، اور پھر یہ کہا کہ اگر یہ قرآن کو پڑھے گا بھی تو یہ خود بھی نقصان اٹھائے گا، اور اگر دوسروں کو بتائے گا تو دوسروں تک نقصان پہنچائے گا. ہماری قوم 11 محرم کی مجلس، کربلا کے بعد سیدانیوں کا قافلہ چلا نا، اسی لیے میں نے کہا ظلم کے خلاف. کربلا آواز کا نام تو ہے لیکن کربلا کے بعد بھی میسج ملتا رہا ظلم کے خلاف. ظلم خالی مارنے کا نام نہیں ہے، ظلم خالی ٹارچر کا نام نہیں ہے. قرآن نے ظلم کی ڈیفینیشن بتائی، اور اب میں آپ سے ایک بہت ہی معمولی اگزامپل دے دوں. آپ کا مال ہے، کوئی چھین کے لے گیا. یہ پہلی مجلس کی شروع میں بات آئی تھی، آج آخری مجلس کے آخر میں آ رہی ہے. مصائب کا غم کا بیان شروع ہونے والا. پہلی مجلس کے بالکل شروع میں نے یہ بات کہی تھی، وہ شب جمعہ تھی، اور آج آخری مجلس میں گھوم کے بعد پھر وہیں آ گئی، لیکن بالکل ڈیفرنٹ کانٹیکس میں. کوئی آپ کا مال چھین کے لے گئے، آپ یہی کہیں گے نا کہ کیسا ظالم تھا، ظلم کیا اس نے. میں تو دنیا کے جس علاقے میں جاتا ہوں، مومنین کرام کے آپس کے بزنس کے اتنے جھگڑے میرے سامنے آتے ہیں، ہر جگہ کمپلین. تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، وقت نہیں. اگر آپ کی عورت حجاب کے ساتھ کہیں جا رہی اور کسی نے اٹیک کر کے اس کے حجاب کو اتار دیا اور اس کو بے حجاب کر دیا، آپ کہیں گے آج ظلم ہوا ہم پر، آپ کہیں گے ظلم ہوا. اگر کسی پہ اٹیک کیا کسی مومن پر دشمن نے اور اس کو زخمی کر دیا، جیسے 2 رات پہلے وہ بیچارہ بچہ، یا مار دیا کسی مومن کو، آپ کہتے ہیں بھائی بہت ظلم ہو رہا.
جینوسائیڈ ہوا، پوری نسل ختم ہو رہی ہے، اولاد ماری جا رہی ہے. آپ کہتے ہیں برما میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، واقعاً ہو رہا ہے. ہماری دعائیں ہیں، ہمدردیاں ہیں. یمن میں کتنا ظلم ہو رہا. اس سب کو آپ ظلم کہتے ہیں کہ نہیں؟ مال پہ حملہ کیا وہ اٹیک کرنے والا ظالم، عزت پہ حملہ کیا وہ ظالم، جان پہ حملہ کیا وہ ظالم، اولاد پہ حملہ کیا وہ ظالم، اور آپ کے ایمان پہ کوئی حملہ کر کے جاتا ہے بڑا عالم ہے. کیا کہنا، اس طرح سے تو آج تک کسی نے دین سمجھایا ہی نہیں. واقعاً کون سمجھائے گا؟ جو ہر حلال کو حرام اور ہر حرام کو حلال کر رہا ہو، ایسا دین یا یزید سمجھا سکتا ہے یا پھر ایسے سو کالڈ ریسرچ اسکالر. مگر ان لوگوں کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کیا؟ مرجے. جب صحیح دین بتانے والا موجود ہے تو جو میں کراچی کا ایک سلینگ جملہ استعمال کر رہا ہوں ٹائم کی وجہ سے، جب صحیح دین بتانے والا موجود ہے تو جو 2 نمبر کا مال مارکیٹ میں لانا چاہتا ہے اس کے لیے بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. دیکھیے ایک چیز آپ جانتے ہیں نا، مارکیٹ میں، آپ مارکیٹ میں گئے، ایک پروڈکٹ ہے مثلا، اس کی پرائس بطور مثال کہہ رہا ہوں 1000 پاؤنڈ ہے، 200 پاؤنڈ میں آپ مل رہی ہے آپ کو وہ چیز. بالکل نہیں، آپ نے کوئی زیادہ ریسرچ نہیں کی، آپ خود ہی کہیں گے 1000 پاؤنڈ کی چیز چلو 950 میں ملے، سمجھ میں آتا ہے 900 میں، 200 میں مل رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیک ہے، یہ اصلی چیز نہیں. آج دین بھی ہے صحیح، مرجے کا دین بڑا مشکل لگتا. یہ حلال ہے تو یہ حرام، حرام زیادہ لگتے ہیں. اور اردو کا ایک ادیب لکھتا کہ کیا کیا جائے، دنیا میں جتنی مزے والی چیزیں آدھی ڈاکٹروں نے منع کر دی اور آدھی مولویوں نے حرام کر دی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مرجے جب کہتا ہے حرام تو ساری مزیدار چیزیں حرام ہو جاتی. ہمیں فلاں دکان کی مٹھائی بہت پسند ہے، مرجے نے کہا نجس اور حرام. ہمیں فلاں گوشت کا برگر بہت پسند ہے، مرجے نے کہا نجس و حرام. بہرحال باتیں بہت آگے بڑھیں گی. ہمیں گانا نہیں سننا ہے، کہا کہ نہیں بھائی نئی ریسرچ ہے، گانا اسلام میں حرام ہی نہیں ہے. تو ہر مزے والی چیز وہاں حرام ہے مرجے کے پاس، یہاں حلال ہے. جب اتنا آسان دین بن رہا ہے وہیں پہ آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یہ تو 2 نمبر کی شریعت لگ رہی ہے. مرجے ان کے لیے رکاوٹ ہے. وہ سامنے صحیح دین بتا رہا ہے تو پہلے مرجے کو ختم کرو. اور ہر طرح سے مرجعیت پہ اعتراض ہو رہے ہیں، اٹیک ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ خمس جو ہے نا، یہ بھی ڈائریکٹ خمس مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خمس مرجے کو اسٹرانگ کرتا ہے فائنانس کے اعتبار سے. جب مرجے سے خمس کو چھیننے کی کوشش ہوتی ہے تو یہ وہی واقعہ ہے جیسے اہل بیت سے فدق کو چھینا گیا کہ انہیں مالی اعتبار سے کمزور کرو. مرجے کو نقصان نہیں پہنچے گا، وہ کون سا خمس اپنے گھر پہ خرچ کرتا. لیکن مقصد ہے مرجعیت میں بہت سے اعتراض. ایک آدمی حدیث کو اس لیے نہیں مانتا کہ مرجے کے فتوے حدیث پہ ہوتے کا نہیں ماننا. ایک آدمی خمس کو نہیں مانتا کہ مرجے کی طاقت کا اقراض مثلا یہ ہوتا. اور ہر تھوڑے دنوں کے بعد شیطان یہ ٹیسٹ کرتا رہتا ہے کہ یہ قوم پر ہم نے اتنا کام کیا، انویسٹمنٹ ہمارے پر انویسٹمنٹ شیطان کر رہا. اب یہ لوگ چینج ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہر 15-20 سال بعد کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سامنے آتا کہ ارے شیطان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ مرجے تو اتنا ہی اسٹرانگ ہے اور اسٹرانگ ہو گئے. امام خمینی کا انقلاب مرجعیت کی طاقت آئی، سامنے آئی دنیا کی کہ مرجے کسے کہتے ہیں. اب میں پوری تاریخ اب دیکھیے، آپ خود دیکھیے، 9 بجنے میں 5 منٹ رہ گئے ہیں. آج کی مجلس 45 منٹ کی ہونی چاہیے تھی. چلیں 1 گھنٹہ پرنٹ ہو گیا غلطی سے، لیکن اس سے زیادہ تو نہیں. بس میں آخری جملے وہاں سے لے کے آیت اللہ سیستانی کے اس حکم تک کہ جب عراق میں جہاد کا حکم جاری کیا تھا تو دیکھ لیا کہ بھائی مرجع آج بھی اتنا طاقتور ہے، اتنے پروپیگنڈے کے باوجود، اور اتنے ہم نے اپنے آدمی پلانٹ کر دیے ہیں شیعت میں. دیکھیں مرجعیت کے خلاف کوئی غیر شیعہ نہیں بولے گا، وہ مانتا ہی نہیں مرجعیت. وہ جو بولے گا امام علی کے خلاف بولے گا.
مرجعیت کے خلاف جب بولے گا تو یا تو کوئی شیعہ بولے گا یا وہ جو دشمن اسلام ہے لیکن وہ تھرو اپنے ایجنٹس بولیں گے. مومن کو اتنا اویئر ہونا چاہیے، اور کربلا کا سب سے بڑا میسج ہے اویئرنیس، اور کوئی چیز نہیں، اویئرنیس. ایک جملہ میں کہتا ہوں جس پر میں نے 12 سال پہلے برمنگم میں یہی زیارت کی مجلس پڑھی تھی، اس دن پوری مجلس پڑھی تھی، آج صرف ایک جملہ. کربلا کا کام کیا تھا، مشن کیا تھا، جو آپ سنیں گے ابھی زیارت اربعین میں. لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَ، یہ زیارت اربعین کی ورڈنگ. اے خدا حسین نے اپنی جان دے کر تیرے بندوں کو اگنورنس سے باہر نکالا ہے، اویئر کیا ہے. کربلا اسی لیے ایک ہوئی. کربلا کے بعد بھی 101 ظالم یزید کی طرح آتے رہے، لیکن جب قوم میں اویئرنیس آ گئی تو اب ہر بار امام کو میدان میں آنے کی ضرورت نہیں، اب پبلک خود ایسے لوگوں کا مقابلہ کرے گی. بس اویئر کرنا ہے. مرجعیت کے حوالے سے الحمدللہ ابھی تک ہماری قوم، خاص طور پر جو مجمع میرے سامنے آتا ہے، یہ سب بہت اویئر، ویل اویئر ہے. اسی لیے ہر تھوڑے دنوں کے بعد دشمن دیکھتا ہے کہ ہمیں تو ایک اسٹیپ بھی ہم آگے نہیں بڑھے، وہیں پہ کھڑے ہوئے. ابھی تک یہ قوم مرجعیت کے خلاف نہیں، ہمارے بچوں کو فوکس کیا. یہ واٹس ایپ اور فیس بک پہ کیا کچھ ہو رہا تو نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے، ان بچوں کو معلوم. ذرا سا اپنے بچوں سے انٹریکشن بڑھا دیجئے اپنے گھر میں، اور کم از کم ذرا سا کبھی گھر کے اندر ڈسکشن کرنے سے یہ معلوم کیجئے کہ اس وقت ان کے اپنے پرابلمز کیا ہیں، خاص طور پر مرجعیت کے حوالے سے. قوم ابھی زندہ، قوم ابھی جاگ رہی، کیونکہ کربلا کی قربانی نے شیعت کو اتنا بیدار کر دیا. یہ اٹیک ہوتے رہیں گے، سب ناکام. میں نے آج کی مجلس اس لیے نہیں پڑھی کہ مرجعیت کمزور ہو گئی یا یہ لوگ مراجعیت سے دور ہو گئے. آغا سیستانی کا فتویٰ 2 سال پہلے ہی کہی تھا، جس کے نتیجے میں آج عراق سے داعش کا وجود ختم ہو کے رہ گیا. ابھی بھی اتنی طاقتور ہے، لیکن ہمیں اتنا ہی اویئر رہنا ہے. بس یہ کہنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سو رہے ہیں جاگیے، میں کہہ رہا ہوں آپ جاگ رہے ہیں، بس جاگتے رہیے. اور اس میں 2-3 اور باتیں تھی کہ خمس کے علاوہ کہاں سے اٹیک ہوتا ہے، لیکن علماء آتے رہتے ہیں. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں حوزہ علمیہ کا. مختصر بات، کربلا کا یہ مقصد، اور یہ بھی ون آف دا ریزن کہ جب سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ گیا اور کوفے سے شام گیا، آپ 2 چیزیں دیکھیں گے. راستے میں کئی ٹاؤن ایسے آئے، پورے ٹاؤن جہاں لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اور یزید کی فوج کو آنے نہیں دیا اپنے ٹاؤن میں. بلکہ ایسے بھی ٹاؤن آئے کہ جہاں عمر سعد ڈر گیا کہ اٹیک ہوگا، وہ رات کو اس نے اسٹے بھی نہیں کیا، قافلے کو تیزی سے لے کے آگے بڑھا. جب کربلا میں حسین میں حل من ناصر ینصرنا کہہ رہے تھے، یہ لوگ کہاں تھے؟ اویئرنیس آ رہی. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ایون ابن زیاد اور یزید کے اپنے دربار میں یا ننگی تلواریں، شو آف پاور، یزید دکھا رہا ہے کہ میں کتنا طاقتور ہوں، وہاں پر لوگوں نے اس وقت بھی کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کیا. کہ کربلا کے آفٹر ایفیکٹس، اویئرنیس، اتنا ان کو جگا دو. مگر ہم جاگے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں اب اتنی قربانی نہیں دینا، پھر بھی تھوڑا اسٹرگل کرنا. ہمیں جگانے کے لیے اہل بیت نے قربانی تو بہت بڑی دی. جس مشن کے لیے زینب کی چادر قربان ہو گئی، اب تو کربلا کے قیدیوں کے مصائب شروع ہوں گے. جس مشن کے لیے محمد و فاطمہ کی بیٹیوں کو قیدی بن کے کبھی بازاروں اور کبھی درباروں میں جانا پڑے، وہ چھوٹا مشن بھی نہیں تھا، اور اس کے آفٹر ایفیکٹس بھی چھوٹے نہیں تھے. آج تک ہم زندہ. لیکن جب قافلہ کربلا سے چلا تھا تو اگر یہ اہل بیت نہ ہوتے، کوئی اور فیملی پر یہ ظلم ہوتا تو وہ اتنا ڈپریس ہو جاتے کہ پھر یزید کے سامنے ایک جملہ نہیں کہہ سکتے. سوچئے، قافلہ چل رہا اور اس کی آنکھوں کے سامنے جلتی ریتی پر اس کے گھر کے اتنے سارے لاشیں پھیلے ہوئے.
آج ہمارے یہاں زیارت کی مجلس ہوتی، یوزولی ہمارے یہاں جب کسی اپنے مرنے والے کی زیارت ہوتی تو فاتحہ کا انتظام ہوتا ہے، کچھ کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ پانی لا کے دسترخوان پہ رکھا جاتا۔ زینب کبریٰ اگر کربلا سے پیاسی چلی تھی تو آج بھی پیاسی۔ اگر حر سے حسین نے جملہ کہا تھا کہ حر تیرے سامنے رکھنے کے لیے آج میرے پاس پانی نہیں ہے، تو حسین کی فاتحہ دلوانے کے لیے بھی آج زینب کے پاس پانی نہیں ہے۔ خدا معلوم کس طرح سے جو بھی اس زمانے کا دستور ہو زینب نے زیارت کا اہتمام کیا ہوگا۔ لیکن ایک روایت میں یہ ضرور آتا کہ اہل بیت کے بے سر کے لاشیں کربلا کی جلتی ریتی پر پڑے اور تیسرے دن ان کو دفن کیا گیا، اور وہ بھی اس طرح سے کہ 3 دن گزر گئے، دنیاوی اعتبار سے اب زیارت کا دن آیا، اور ایک مرتبہ بنی اسد کے مردوں نے کہا کہ آقا نے وعدہ لیا تھا ہمیں لاشیں دفن کرنا۔ سارا قبیلہ چلنے لگا، عورتوں نے کہا آج کون سا دن کہ سارے مرد کہیں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہارا کام نہیں ہے، مردوں کا کام ہے۔ بتاؤ تو صحیح۔ کہا حسین نے وعدہ لیا تھا لاشیں دفن کرنے جا رہے ہیں۔ عورتوں نے کہا خالی تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، فاطمہ کے لال نے ہمیں بلا کر ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، ہم بھی چلیں گے۔ چادریں پہن پہن کے، عبایا پہن پہن کے، جلباب سروں پہ ڈال کے یہ ساری عورتیں نکلی۔ بچوں نے دیکھا عجیب دن، باپ بھی جا رہا ہے، ماں بھی جا رہی، گھبرا کے پوچھا آج کہاں جا رہے ہیں؟ کہ پورا قبیلہ۔ کہا یہ بچوں کا کام نہیں ہے، کھیلنے کودنے کی بات نہیں ہے، گھر میں بیٹھو۔ پھر بھی بتائیے تو۔ کہا جلتی ریتی پہ لاشیں ہیں، دفن کرنے جا رہے۔ بچوں نے کہا آقا نے ہمیں بلا کر ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، ہم بھی چلیں گے۔ میدان کربلا میں شاید 12 محرم تھی جب پورا قبیلہ پہنچ گیا، مگر وہاں پہنچ کے ایک بڑا مسئلہ پیش آیا۔ لاشیں دفن تو کرنا ہے، پہچان نہیں ہو رہی ہے لاشوں کی۔ آقا کا لاشا کون سا ہے، شہزادوں کے لاشیں کون سے ہیں، عام صحابیوں کے لاشیں کون سے، کیسے پہچان 2 طرح سے ہوتی ہے، یا چہرے سے یا لباس سے۔ یہ سارے وہ لاشیں ہیں کہ سب کے سر کاٹ کے لے جائے گئے، سب کے لباس لوٹ لیے گئے۔ سردار نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک بڑی قبر کھود کے ایک ساتھ سارے لاشیں دفن کرو، آقا ہماری مجبوری دیکھ رہے ہیں۔ اللہ جب آپ کو کربلا لے جاتا، آپ آقا حسین کے پائنتی گنج شہیدہ میں جا کے جو سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ وہ بڑی قبر تھی جو بنی اسد نے کھودی۔ لیکن ابھی پہلا لاشا اٹھانا ہے، قبر کھود گئی۔ پہلا لاشا اٹھانا ہے کہ کوفے کے راستے سے کسی کی آواز آئی ٹھہر جاؤ، میرا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں۔ پورے قبیلے نے مڑ کے دیکھا، اونٹ پر سوار کوئی مسافر چلا آ رہا اور کہہ رہا رک جاؤ میں آ رہا ہوں۔ وہ قریب آیا، آنے والا قریب تو آیا لیکن عجیب حالت میں آیا۔ گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پاؤں میں بیڑی تھی۔ ہتھکڑی کھلی، بیڑی ٹوٹی، گلے کا توق نہیں کھلا۔ وہ تو 1 سال کے بعد دربار یزید میں جب کاٹا گیا تو سجاد کے گلے کی کھال بھی ساتھ میں اتر آئی تھی۔ اب یہ قبیلہ اس وقت اتنا پریشان ہے کہ اس نے ہتھکڑی بیڑی پہ تو غور ہی نہ کیا۔ سجاد نے پوچھا پریشان کیوں؟ آنے والے نے کہا پریشان کیوں؟ کہا لاشیں نہیں پہچان میں آ رہے۔ کہا چلو میرے ساتھ، میں ایک ایک لاشے کو پہچانواتا ہوں۔ یہ لاشا اٹھاؤ، یہ بریر حمدانی کا لاشا ہے، یہ حلال ابن نافع بجلی کا لاشا ہے، یہ مسلم ابن اوسجہ کا لاشا ہے، یہ عابس کا لاشا ہے۔ ایک ایک لاشے کا نام بتا کے لاشا اٹھواتے ہیں۔ ایک لاشا نظر آیا، آنے والا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کہا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں، کلیجے میں برچی کا ٹوٹا ہوا پھل ابھی بھی نظر آ رہا، یہ حسین کے اکبر کا لاشا۔ اور آخری لاشا نظر آیا، آنے والے کی نگاہ پڑی، مسافر نے چیخ ماری ہائے میرا بابا میں یتیم ہو گیا، اور غش کھا کے گر پڑا، پانی چھڑکا گیا۔ آنے والے نے آنکھیں کھولی، یہ سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال، تیروں سے چھلنی، یہ محمد کا نواسا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے، یہ حسین ابن علی کا لاشا۔ اب پہلی بار سردار نے ریالائز کیا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مگر اس لاشے کو دیکھ کر تو نے کہا میں یتیم ہو گیا، میرا بابا مارا گیا، تو کون ہے؟ اپنا تعارف تو کرا۔ ایک مرتبہ کہا انا علی ابن الحسین، میں اسی مرنے والے کا وارث و یتیم ہوں۔ حسین کا لاشا بھی سجاد نے دفن کرایا، سارا میدان خالی ہو گیا۔ سردار نے کہا آقا جب یہاں تک آئیں تو ذرا ہمارے قبیلے کے مہمان بن جائیے تھوڑی دیر۔
مولا سجاد نے حیرت سے دیکھا، کہا اپنا وعدہ پورا نہیں کرو گے؟ کہا مولا وعدہ پورا کر لیا، سارے لاشیں دفن ہو گئے۔ کہا ابھی ایک لاشا باقی ہے۔ سردار نے چاروں طرف دیکھا، مولا وہ لاشا کہاں ہے؟ کہا وہ یہاں نہیں ہے، وہ لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے۔ سردار نے پوچھا وہ کس کا لاشا ہے؟ کہا کہ ارے وہ میرا چچا علمدار کربلا ابو الفضل عباس ہے، جس کا لاشا اس قابل نہ تھا کہ اٹھایا جاتا۔ لاشے کی یہ حالت نہ تھی۔ یہ جملہ ہے ریاض القدس کا۔ سجاد نے چٹائی منگوائی، چچا کا جسم جمع کیا، چٹائی لے کے قبر میں اترے، باہر آئے اور کہا کہ دیکھو قبیلے والوں دور چلے جاؤ، جب تک کہ میں خود سے باہر نہ ہوں کوئی میرے قریب نہ آئے۔ سارا قبیلہ دور چلا گیا، سجاد دوبارہ قبر میں گئے۔ ایک راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی، میں پریشان ہو گیا، میں دل میں سوچا خیریت تو ہے، قریب آیا، جھانک کے دیکھا، ایک عجیب منظر دیکھا۔ قبر میں عباس کا لاشا ہے، عباس کے سینے پر سر رکھے، اس وقت کا امام زمانہ، امام وقت سجاد لیٹا ہے اور صرف ایک جملہ کہہ رہا ہے، اے میرے غیرت مند چچا، آپ یہاں آرام کر رہے، میں آپ کو بتانے آیا ہوں آپ کی بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ اے میرے غیور چچا، آپ کی زینب و کلثوم جو گھر کے صحن میں کبھی بے چادر نہ ہوئی، آج بازاروں میں ہیں، درباروں میں ہیں، نامحرموں کے سامنے بے مقنع و چادر۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا، میرے مظلوم آقا اور کربلا کے جہاد کے ابج سالار سید الساجدین کے ان مصائب کا واسطہ، عقیلہ بنی ہاشم، شریکت الحسین، ام المصائب زینب کبریٰ کے اس امتحان کا واسطہ، اور باب الحوائج، باب المراد، عباس علمدار کا واسطہ، جتنے لوگ آج کی مجلس میں ہیں، یہ مومنین وہ مومنات، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے رزق کے ذرائع کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ، جس نے مجھ سے پہلی محرم سے آج تک التماس دعا کے لیے کہا ہے، خاص طور پر ان کی اور دیگر تمام مومنین و مومنات کی تمام دعائیں قبول فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کے اسباب مہیا فرما، جن کے امیگریشن اور ویزے کا مسئلہ ہے ان کی یہ پریشانی دور فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں آج بھی مسلمان یا کمزور انسان ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں، خداوندہ ان سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما، مرتے دم تک، بلکہ قیامت میں، بلکہ جنت پہ بھی ہمیں حسین کا عزادار بنا کے داخل فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔